بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. صاحبان فکر و شعور، ماہ ربیع الاول اب اختتام کی طرف، یہ پیغام دیتے ہوئے گزر رہا ہے کہ ہم نے اپنی سیرت و کردار کو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کیسے سجانا ہے اپنے آپ کو. رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک ربیع الاول میں جہاں رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت سے ہمیں متمسک ہونے کی ترغیب دی، وہاں پہ امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے بھی منسلک ہونے کا ہمیں درس ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم اسی مہینے میں وفات مونس رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات حسرت حیات کے حوالے سے بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ایثار کا پیکر بنانا ہے سیرت جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ کر. ان تمام ہستیوں کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھے. بر دیگر صلوات. میں چاہوں گا کہ آج مختصراً ان دونوں حوالوں سے آپ تک گفتگو کا چھوٹا سا ٹکڑا پہنچایا جائے، اور اس کے بعد قبلہ محترم انشاءاللہ مواعظہ فرمائیں گے مختصر سا. تو میں بارگاہ جناب ابو طالب علیہ السلام میں، کہ جن کے ایثار نے اسلام کو حیات عطا کی ہے، جن کی قربانیوں نے، جن کی جرت نے اسلام کو بقا عطا کی ہے، اور جس کے خانوادہ نے اسلام کو بچایا ہے، اس ہستی کے بارے میں قطع اور اپنی نظم جو آپ کی سماعتوں تک پہلے بھی پہنچ چکی ہے، لیکن آج کیونکہ مخصوص دن ہے، منسلک ہے جناب ابو طالب کی شہادت سے، ان کی وفات حسرت حیات سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی عظمت کو اپنے چند اشعار کے ذریعے اور آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام ان کے اقوال کی روشنی میں ایک دفعہ اپنے توجہ کے مبذول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ سایہ دار شجر ہے اسلام کا، کہ جس شجر کے سائے میں نہ صرف نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے ہیں، نہ صرف نبوت پروان چڑھی ہے، بلکہ بیک وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے پورے نظام ہدایت اسلامی کو اپنے سائے کے نیچے پروردہ کیا ہے. نبوت کی ہو رہی ہے حفاظت، تو ساتھ ہی ساتھ نبوت کے بعد آنے والے نظام امامت کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اور نظام امامت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، نظام امامت کے جو مسئول بنیں گے، جو امام اول بنیں گے، ان کو یہ تربیت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو، ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی نبی خاتم کے برابر نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو ایثار گر بنا کے نبی کی ذات کے لیے رکھنا. یہی نتیجہ
تربیت جناب ابو طالب تھا کہ علی ابن ابی طالب کی زبان جب اپنے تعارف کے لیے کھلتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کا وصی ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں انبیاء کا مشکل کشا ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں ہادی اول ہوں ائمہ معصومین کی کے عنوان سے، بلکہ جب علی ابن ابی طالب اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو زبان علی ابن ابی طالب پہ یہ لفظ ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ یہ تربیت جناب ابو طالب کا اثر ہے، اس لیے میں بارگاہ جناب ابو طالب میں یہی عرض کروں گا کہ اوج ثریا پہ کردار ابو طالب ہے، اوج ثریا پہ کردار ابو طالب، عظمت کے مینارے ہیں انوار ابو طالب، عظمت کے مینارے ہیں انوار ابو طالب۔ اور لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہیں، میں تو اپنے ایمان کی یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے ایمان مجسم کا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے ایمان مجسم کا، بے ساختہ کہہ دوں گا سرکار ابو طالب، بے ساختہ کہہ دوں گا سرکار ابو طالب۔ اور میرے اپنے لکھے ہوئے کلام جتنے، مجھے یہ بہت پسند ہے، مختصر سی ایک نظم ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے، آپ کی سماعتوں تک پہنچی بھی ہے، لیکن آج چاہوں گا کہ یہ ایام جو منسلک ہیں ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں کہ مدحت میں لکھوں کیسے شایان ابو طالب، حق پھولا پھلا زیر دامان ابو طالب۔ اور قرآن نے کھولا ہے یہ راز خفی ہم پر، قرآن نے کھولا ہے یہ راز خفی ہم پر، آیات میں ڈھلتے ہیں فرمان ابو طالب، آیات میں ڈھلتے ہیں فرمان ابو طالب۔ اور یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے قول کو میں نے منظوم کیا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے والد گرامی کے ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، تو علی ابن ابی طالب نے اپنے والد گرامی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا میں نے اس کو منظوم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آدم سے قیامت تک، آدم سے قیامت تک کافر نہ رہے کوئی، آدم سے قیامت تک کافر نہ رہے کوئی، تقسیم جو ہو جائے ایمان ابو طالب۔ لوگ ابو طالب کے ایمان کو تلاش کرتے ہیں۔ مولا اپنے والد گرامی کا یہ تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے والد گرامی کے ایمان کی اگر کیفیت کو جاننا چاہتے ہو، اس کے حجم کو جاننا چاہتے ہو، تو اگر جناب ابو طالب کا ایمان پوری اس کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی کافر نہ بچے۔ پر محمد وال محمد صلی اللہ بر دیگر صلوات۔ اور آخر میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام، جیسا کہ میں گزشتہ ایک دو نشستوں میں اور جو پروگرام ہوئے ہیں میلاد کے، ان میں بھی گزارش کی کہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی شناخت ہے اور مقصد زندگی۔ مقصد زندگی بھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث مبارک کے ذریعے یہ بتا دی کہ یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں پہ ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ بیٹے یہ دروازہ بند کر دیں، یہ جوتے آگے کر دیں کیونکہ شور ہے کافی۔ بر دیگر صلوات، یہ جوتے آگے کر دیں۔ بر دیگر صلوات۔
میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے دو بڑے مسئلے ہیں کہ اس کی شناخت کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد زندگی نبی خاتم کے اس حدیث کی صورت میں کہ کامیاب ہے وہ انسان کے جو یہ جانتا ہے، آفرین ہے اس انسان پہ جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں پہ ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اور شناخت بشر، انسان نے از خود اپنی شناخت قائم کرنا چاہی تو وہ ہیومنزم کا شکار ہو گئے، انسان پرستی کا شکار ہو گئے۔ لیکن خالق کائنات نے، خالق انسان نے جو انسان کو شناخت عطا کی وہ اس صورت میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واضح طور پہ بتا دیا کہ اے انسانیت کے دائرے میں آنے والے لوگوں، تمہاری اگر کوئی شناخت ہے تو یہ ہے کہ تم اسوہ حسنہ جو میرے حبیب کی جو سیرت ہے اس کے پیروکار ہو کہ نہیں۔ جو سیرت سے جتنا منسلک ہے وہ اتنا شناخت والا انسان ہے۔ اعلیٰ شناخت والا وہی انسان ہے کہ جو نبی خاتم کی سیرت سے منسلک ہے۔ سیرت ایک بڑا وسیع باب ہے، لیکن سیرت کا وہ پہلو جو ہمیں عملی طور پہ فائدہ دے سکتا ہے، باقی نبی خاتم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک ان کا نقطہ، ان کی سیرت کا وہ انسانی تربیت کا ایک وسیلہ ہے، ایک سبیل ہے۔ لیکن بالاخص اگر انسان ہونے کے ناطے، عبد ہونے کے ناطے، اللہ کے ایک مطیع عبد ہونے کے ناطے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی خاتم کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو عبدیت کے عنوان سے ہیں، عبد ہونے کے حوالے سے ہیں، اس کی جانب متوجہ ہونا ہوگا۔ اور اس کا بڑا لطیف اشارہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت سے اگر انسان اپنے کردار کو بنانا چاہتا ہے تو وہ قرآن نے بھی متوجہ کیا کہ جب معراج کی بات ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا آسمانوں پہ، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا آسمانوں پہ کہ جس کے لیے میں نے کائنات خلق کی، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو لے گیا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ تو یہ مقام عبد ہے کہ اللہ اگر معراج کرانا چاہتا ہے تو عبد کی شناخت کے ساتھ، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ اس کو سمجھنے کے لیے 3 نقطے آج کے اس نشست میں، وہ یہ ہے کہ نبی خاتم کی سیرت عبدیت کے عنوان سے، عبودیت کے عنوان سے جو ہمیں پیغام دیتی ہے، اس کے 3 پہلو ہیں، 3 حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا اسلوب کیا ہے، سیرت نبی خاتم کے عبودیت کے پہلو کا اسلوب کیا ہے۔ اس کا اسلوب رجوع الی اللہ ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ اور اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل لقاء اللہ ہے، اللہ کا دیدار۔ اب یہ معنوی لفظ میں ہے، مکتب اہل بیت خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، خدا کو کرسی پہ بٹھائے ہوئے ایک انسان کی صورت۔ یہاں جو ائمہ معصومین نے بھی لقاء اللہ کی بات کی ہے، وہ نور خدا بند قدوس کو کی لقاء کرنا، وہ معارف الہی کی لقاء کرنا، یہ ہے ہدف و مقصد سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبدیت کے پہلو کی۔ ایک دفعہ زمن سلمات پڑھیں۔ آخر میں 2-3 احادیث
بیان کر کے آپ کی ذہنتوں کو اختتام پذیر کروں گا، اور یہ کیونکہ ہماری تربیتی نشست ہے، اس تربیتی نشست پہ ہم جس تنظیم کے عنوان سے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تنظیم ہمیں اخوت کا پیغام دیتی ہے، وہ تنظیم ہمیں بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، اور ہمیں دوستی کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ دوستی ہماری کس بنیاد پہ ہے؟ فقط اور فقط اللہ سے دوستی کی بنیاد پہ۔ اگر میں اللہ کا دوست ہوں تو آپ بھی مجھ سے دوستی رکھیں گے، یعنی اگر میں حدود اللہ کا خیال رکھنے والا ہوں تو مومن ہمیشہ اس سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، جو حدود اللہ کو توڑنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سگا بھائی بھی ہو تو انسان اس سے دور رہتا ہے۔ تو نبی خاتم اس کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، حلقہ صحابہ میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے پوچھا کہ سب سے افضل عبادت اور ایمان کی منزل کون سی ہے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز سب سے افضل ہے اور ایمان کے استحکام کی دلالت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ روزہ جو اللہ سے جوڑ دیتا ہے یہ بڑی عبادت ہے اور مستحکم ایمان کی دلیل ہے۔ سب عبادات کے نام صحابہ کرام نے لیے، عالمین کے رسول کہتے رہے ہاں یہ بھی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کوئی اور ہے عبادت جو کہ مستحکم ایمان کی دلیل ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ عالمین کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے محکم ایمان کی دلیل، جو عبادت سب سے محکم ایمان کی دلیل ہے، وہ صرف اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، کوئی اور غرض نہ ہو، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ یعنی کسی سے اگر دشمنی بھی کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے۔ اسی مفہوم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث کے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے برف سے زیادہ سفید اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہیں، یعنی نورانی چہرے ہیں، برف کی طرح سفید اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت کی خاطر دوستی کرتے ہیں، ان کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی اللہ کی۔ تو برادران محترم، ہم جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم جو ایک اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور آج اگر ہم فلسطین کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دوستی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج اگر ہم فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم پہ غم زدہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بار بار کہ فلسطین میں 1% بھی شیعہ نہیں ہے، لیکن رہبر معظم کس انداز میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، حزب اللہ کیسے ان کی حمایت کر رہا ہے، شام کیسے ان کی حمایت کر رہا ہے۔ ہم سرزمین پاکستان پہ بسنے والے مظلوم شیعہ کیسے ان مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں ریلیاں ہو رہی ہیں۔ میں پریس کلب کی ریلی میں تھا تو وہاں ایک اخبار نویس میڈیا کا ایک بندہ، ایک اور عالم دین سے البتہ مجھ سے
اس نے سوال نہیں کیا، اور عالم دین گھبرا رہے تھے اس سے کہ جی ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ تو نیست و نابود کر دیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، میرے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے چلا جائے گا ان کی سماعتوں تک، کہ یہ راز جان لیا ہے فلسطین کے مظلوموں نے کہ یہ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے ماریں گے، یہ ہمیں گھیر کے ماریں گے، یہ ہمیں ٹیکنالوجی بم چلا کے ماریں گے، یہ ہمیں کیمیائی ہتھیاروں سے ماریں گے۔ تو گھر میں مقید ہو کے مرنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میدان عمل میں نکلو، میدان جنگ میں نکلو؟ دشمن اگر قوی ہے تو کیا ہمارا رب قوی نہیں ہے؟ ہمارا اللہ طاقتور نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اس امید پہ کہ خدا کی نصرت اترے گی ان مظلوموں کے لیے، ہم اس لیے ان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ باز بلند صلوات پڑھیں۔ آخر میں انتہائی خوبصورت ایک قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ کی سماعتوں تک پہنچا کے میں قبلہ محترم سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا جناب ابو طالب کے حوالے سے مصائب اس میں وہ ایڈ کر لیں گے تو ہماری محفل مزید اجابت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ واضح بلند صلوات پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے اور ہم جو تنظیمی افراد ہیں ان میں بھی یہ بہت سرایت کر چکی ہے، علماء میں یہ سرایت کر چکی ہے، تو ہم تو طالب علم ہیں تو علماء میں بھی یہ سرایت کر چکی ہے، عام عوام میں بھی یہ سرایت کر چکی ہے۔ اور امام نے جو متوجہ کیا ہے، جو اس کو سن لے گا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن پر تہمت لگاتا ہے، جو شخص کسی مومن پہ تہمت لگاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل سے ایمان ایسے زائل ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک تحلیل ہو جاتا ہے۔ گویا تہمت لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں ایمان سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ تہمت اور غیبت یہ دو بڑی ایسی ہماری معاشرتی برائیاں ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب ابو طالب سے ہمیں درس ایثار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں درخواست گزار ہوں مولانا